السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, اس ویلاگ کے اندر ایک تو بہت بڑی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان آنے کا کہہ دیا ہے. جناب یہ بہت بڑی خبر ہے جو تھوڑی دیر میں جس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ موت کی آخری کال, یہ موت کی آخری کال جو ہے یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی سٹوری ہے جو میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جس میں ظلم اور بربریت کہاں تک جاتی ہے اور یہ اسی جنگ سے ریلیٹڈ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. میں نے آج تک کبھی اس قسم کی سٹوری نہیں سنی. میں نے بڑی دیر سے جنگ کور کی ہے, یہ بھی اس سے پہلے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی, پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی, ہم نے ان تمام جنگوں کو کور کیا, لیکن ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا ہے جو میں آج اس ویلاگ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو اس لیے اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا, بیل آئیکن پریس کیجیے, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں خاص طور پہ یہ واقعہ جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ اپنا کامنٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اچھا جی, ایک تو جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے مختصر دورے کے بعد جو ہے وہ ترکیہ پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ ترکیہ کے شہر انطالیہ پہنچے, جہاں گورنر انطالیہ پلوسی شاہین نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان نے انطالیہ میں ملاقات کی. وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومسی فورم میں شرکت کریں گے. فورم کے دوران وزیر اعظم فورم میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے. اس موقع پر وزیر اعظم کی صدر رجب طیب اردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے. اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف سے بھی ملاقات ہوئی. ادھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبدالحلی سے ملاقات ہوئی, جس دوران 2 طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. جو کمپلیٹ لیڈرشپ ہے ایران کی, سب کے ساتھ ہی جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس جنگ کی صورتحال کے دوران جو ہے وہ واحد فیلڈ مارشل ہیں, واحد آرمی چیف ہیں جن کا کسی اور ملک سے تعلق ہے, اور وہ ایران کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. کوئی اور مسلم ملک, کوئی اور پوری دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس کے آرمی چیف جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں یا نہیں گئے ہیں. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ پہلے ایسے آرمی چیف ہیں جو اس جنگ کے دوران ایرانی سرزمین کے اوپر جو ہے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ دوسرے دور کی مذاکرات کے تناظر میں جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکورٹی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق اہم انتظامی فیصلے کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق رات 11 بجے سے ٹرانسپورٹ اڈوں کی بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ رینٹ کار اور ٹورزم ٹرانسپورٹ سروسز بھی اس وقت سے معطل کر دی جائیں گی. ضلعی انتظامیہ نے ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کو فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت جاری کر دی ہے کہ تاہم حکم ثانی راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے کسی قسم کی ٹکٹ جاری نہ کیے جائیں. حکام کے مطابق آج سے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو دونوں شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. تاہم شیخ خرونوش کی سپلائی متاثر نہ ہونے کے پیش نظر گڈز ٹرانسپورٹس کو جاری رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے. اب آ جائیں اس بڑی خبر کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی ایک بڑا دھماکہ کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور امریکہ اس حوالے سے ایران کے ساتھ مؤثر انداز میں بات چیت کر رہا ہے. ایران کے معاملے میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے اور تہران اب ان نکات پر بھی آمادگی ظاہر کر رہا ہے جن پر پہلے تیار نہیں تھا. ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیمز ہیں, یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنی تباہ شدہ افزودہ یورینیم کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا ہے جو اب دھول بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے, معاہدہ طے پانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اگلی ملاقات ویکینڈ پر ہو سکتی ہے. تو ویکینڈ تو آ گیا ہے, سامنے کھڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف کی اور کہا کہ یہ دونوں زبردست آدمی ہیں. صحافیوں کے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. تو یہ بہت بڑی خبر ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے کہ جناب میں پاکستان آنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو شاید میں خود اس کے لیے جو ہے وہاں پہ جاؤں. اچھا میرا یہ تجزیہ تھا, میں یہ بلیو کرتا تھا کہ بیسکلی
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے جب اس نے جے ڈی وینس کو بھیجا تھا یہاں پہ پہلے دور کے مذاکرات کے پہلے دور کے لیے، تو شاید اس وقت جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو پہلا اسپیڈ ورک ہے، جو پہلے گفت و شنید ہونی ہے، چلے وہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے ہو جائے، آخری جب سگنیچر کرنے کی باری آئے گی نا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود آئیں گے۔ اب ظاہری بات ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خود جب یہ کریں اس کے بعد واپس جا کے امریکہ جا کے وہ کہیں کہ دیکھیں بلے بھی بلے ویکھو میں کی کر کے آیا میں، یہ ایک تو اس کا اینگل جو ہے وہ یہ ہوگا۔ لیکن آبویسلی اس کے لیے میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی جو 100% کمٹمنٹ سے ابھی رکا ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ جناب ڈیل ہوتی کس قسم کی ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو وہ واپس آ کے امریکی عوام کو جو ہے وہ سیل کر سکیں یا نہ سیل کر سکیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنا جو ہے ایک بہت بڑی خبر ہوگی، آبویسلی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پچھلے 10 سال کے اندر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو بائیڈن جب امریکی صدر تھے تو یہاں پہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ مطلب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ بات مشہور تھا کہ وہ فون کے اوپر بھی بات چیت نہیں کرتے تھے، فون کے اوپر بھی بات چیت نہیں ہوتی تھی، یہ صورتحال تھی۔ اور اب سچویشن جو ہے وہ کس حد تک چینج ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے میں اسلام آباد آؤں۔ دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے سرد مہری کا شکار تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، امریکہ بڑے شک کی نگاہ سے جو ہے وہ پاکستان کو دیکھتا تھا، زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی سائڈ پہ تھا۔ لیکن پچھلے سال کی جو جنگ ہے اس نے پاکستان کے پرسپیکٹو کو ہی بالکل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور پرسپیکٹو اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے، ایون دو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ، میں ہمیشہ ڈے ون سے بات کہتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے، فارن میٹرز جو ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ مفادات کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ آج اسلام آباد آ جائے یا مطلب اس معاہدے کو سائن کرنے کے لیے بے شک آ جائے، اس وقت وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے، بالکل سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن کل کو اگر آپ کا مفادات کا ٹکراؤ ہو گیا تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ پھر بھی کہے گا جی کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے ہم پھر بھی پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی کی بہت سی ہسٹری ہے امریکہ اور پاکستان کی جب امریکہ نے پاکستان کو ڈچ کیا ہے، چاہے وہ افغان وار کے بعد ہو چاہے وار آن ٹیرر کے بعد ہو، پاکستان کو ڈچ کیا گیا۔ سو آئی ڈونٹ نو، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کتنی دیر رہتا ہے، ظاہری بات ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ چینج ہوتے ہیں تو پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ سو بے شک ٹھیک ہے، اٹس اے بگ مومنٹ آبویسلی کسی بھی امریکی صدر کا۔ یہاں پہ امریکی صدور جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان اس طرح بھی آتے رہے ہیں کہ جاتے انڈیا تھے وہاں پہ 2-3 دن لگاتے تھے اور پاکستان سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ لگا کے جو آگے چلے جاتے تھے۔ مطلب پاکستان کو اتنا جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اپنے وزٹ کو جو ہے اتنا لو پروفائل جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ سو ناؤ دیر از اے چینج۔ شہباز شریف صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی اگر میں ایکچولی اپنی ٹیم کو کہوں گا ذرا نکال کے دیکھیں، پچھلے 1 مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نام کتنی دفعہ لیا، میرے خیال میں میری جو گنتی ہے شاید اس سے بھی وہ نکل جائے، کیونکہ اتنی دفعہ اس نے تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی ہے۔ سو اور اس کے بعد آپ کے پڑوسیوں کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد انڈیا کے اندر تو آگ لگ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو وہ مطلب اپنا سر پھاڑے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پرسپیکٹو اس ساری بات کا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، ظاہری بات ہے جب اس کا الیکشن ہوا تھا تو سارے الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوزیشننگ کیا کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے، میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از ویری ویری ایویڈنٹ کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ مطلب یہاں تک کہ وہ تو صرف اس کی ایک ٹویٹ کے لیے ہی انتظار میں بیٹھے تھے کہ بس وہ صرف ایک ٹویٹ کر دے، عمران خان کے حق میں صرف ایک ٹویٹ کر دے۔ اور اکثر ان کے اس وقت یوٹیوبر جو ہے وہ کہتے تھے اے آن لگی جے، اے آئی جے، ٹھیک ہے، بس یہ کل، یہ پرسوں، یہ 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھنا تو صحیح۔ اور مطلب ان کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ چکے ہیں اپنے بیانات کے اندر کہ بس ایک فون آنا ہے، دیکھ لینا ایک فون آنا ہے۔ اور مطلب کچھ تو یہاں تک بھی کہنے کے لیے تیار تھے کہ جناب ہم نے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، کچھ پتہ نہیں ٹرمپ خود آ کے عمران خان صاحب کو رہا کروا دے۔ یہاں پہ وہ اسی جملے کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اب تعریفیں کر رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میں پاکستان جو ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ معاہدہ جو ہے اسلام آباد میں سائن ہوتا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہیں پہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور ایکچولی جب یہ خبر آئی تو ہم ویسی گفتگو کر رہے تھے تو ایک صاحب نے ازراہ مذاق یہ بات کی کہ کچھ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاز جو ہے وہ جب اسلام آباد آ رہا ہو تو اڈیالہ جیل کے اوپر جب اس کا جہاز پہنچے تو کچھ پتہ نہیں وہاں پہ پائلٹ کو کہتے تھے بریک لا ذرا تھوڑی ریساں تے مار ذرا تھوڑی ہے، مطلب یہ مذاق بن گیا ہے اس بات کا۔ لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ فارن پالیسی کے میٹرز کو جو ہے وہ بڑا ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ پرسپیکٹیو جو ہے رکھنا چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے مفادات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو راتوں رات جو ہے پاکستان سے پیار نہیں ہو گیا، مفادات کی بات ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے پاکستان اس لیے بھی امپورٹنٹ لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے جو ہے اگر کوئی بریک تھرو کروا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، پاکستان کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اور اس لیے
پاکستان نے اپنے فارن پالیسی کے جو کارڈز کھیلے ہیں وہ بالکل درست کھیلے ہیں. سو یو ڈونٹ نو کل کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. سو اوور ایکسائٹیڈ مت ہوئیے گا, صرف میں اتنی بات کر رہا ہوں. یس ایکسائٹیڈ ضرور ہو اس سارے معاملے میں, اوور ایکسائٹیڈ مت ہو. یہ میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے, میں اکثر اوقات جس طرح لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جناب ماضی کے ان کے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں, تو آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں اسلام آباد آؤں گا, تو اور میں اس کے اوپر میری کیا رائے ہے, ہو سکتا ہے آج سے سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد حالات چینج ہو جائیں. تو اس لیے آن دا ریکارڈ جانا چاہیے تاکہ کل کو آپ کا جو پرانا کوئی انالیسس جب سامنے لوگ سنیں تو پھر یہ نہ کہیں یار کی گلاں کرتا سی یار. لیکن ایسے لوگ ہیں یہاں پہ, ایسے ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کے اگر آپ ماضی کے اس وقت جب ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے انہوں نے, کتنا زبردست باندھا ہے, ہائے کی کرتا ہے, کیا زبردست آدمی ہے, اور اس کا کمپیریزن عمران خان صاحب سے کیا جاتا تھا. آج دیکھ لیں کدھر گیا ہے وہ. مفادات کی بات ہے نا, صرف اور صرف مفادات کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ رائٹرز نے جناب 2 ایرانی ذرائع کے حوالے سے ایک خبر دی ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے ایک جامع امن معاہدے کی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بجائے دوبارہ جنگ کو روکنے کے لیے ایک عارضی میمورینڈم کی کوشش فی الحال کی جا رہی ہے. ایک سینئر ایرانی اہلکار نے کہا کہ دونوں فریقوں نے آبنائے ہرمز کے انتظامی امور سمیت کچھ خلاء کو کم کرنا شروع کر دیا ہے. اہلکار نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے کے ذریعے مزید بحری جہازوں کو جانے کی اجازت کے بدلے کسی بھی یادداشت میں اس کے کچھ فنڈز کو غیر منجمد کرنا شامل کیا جائے. ایرانی ذرائع نے بتایا کہ امریکہ ایران کے جوہری افزودگی کے کام کو 20 سال تک روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے, جبکہ ایران اسے 3 سے 5 سال تک محدود رکھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ تہران اقوام متحدہ, امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیاں اٹھانے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بھی چاہتا ہے. رپورٹ میں ذرائع میں سے ایک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگرچہ ایران اپنا تمام انتہائی افزودہ یورینیم بیرون ملک بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اس کا کچھ حصہ کسی تیسرے ملک کو بھیجا جا سکتا ہے. سو یہ بالکل آخری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ڈیلیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو امریکی افواج دوبارہ جنگی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے. پینٹاگون میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے لیے پیغام ہے, ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں. امریکہ اب بھی پہلے کی طرح مضبوط ہے. امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں, اپنے فیصلے ایران کو عقل مندی سے کرنا ہوں گے. کسی بھی صورت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. مذاکراتی ٹیم ایران کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, ڈیل نہ ہوئی تو ہماری فورسز جنگ کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو سخت الفاظ میں متنبہ کیا. مطلب یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھمکیاں شمکیاں وغیرہ بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو سخت الفاظ میں متنبہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ جاری جنگ بندی معاہدے پر اتفاق نہ کیا گیا تو اسرائیل اس پر پہلے سے زیادہ تکلیف دہ حملے کرے گا. اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران اس وقت ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بہتر مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا تنہائی اور تباہی کے کھائی میں جا گرے. اگر ایران نے مذاکرات میں مثبت پیش رفت نہ دکھائی تو اسرائیل ایسے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جنہیں اب تک نہیں چھیڑا گیا. ایران بہت جلد دیکھ لے گا کہ جن اہداف کو ہم نے ابھی تک نشانہ نہیں بنایا وہ پہلے حملوں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جناب ایران کو اسلحہ, گولہ بارود اور ایٹمی مواد کی فراہمی روکنے کے لیے ایران جانے والے بحری جہازوں کی تلاشی کا اعلان کر دیا ہے. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق جہازوں کی تلاشی لے کر چیک کیا جائے گا کہ کہیں ان پر ہتھیار, ویپن سسٹمز, اسلحہ, ایٹمی مواد, خام یا صاف تیل, لوہا, اسٹیل یا ایلومینیم تو نہیں لدا. امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق ایران جانے والے جہازوں کی تلاشی کھلے سمندروں میں کہیں بھی لی جا سکتی ہے. آئی ونڈر اس کے اوپر چائنا کس طرح ریئیکٹ کرے گا. کیا آپ امریکی جہاز جو ہیں یا امریکی نیوی جو ہے جا کے ذرا چائنا کے جہاز کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے, تو اس کے بعد دیکھیے چائنا کی جانب سے جو ہے وہ ریئیکشن کیسا آتا ہے. خیر, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ڈیمین سیمون جو اکثر اوقات جو ہے وہ فضائی حدود کے حوالے سے یا بحری حدود کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے ایک نوٹائم جاری کیا ہے اور ارماڑا کے پاس جو ہے, ارماڑا اور کراچی کے پاس جو ہے تقریباً 200 کلومیٹر کا ایک ریڈیس ہے, جس کے حوالے سے یہ نوٹائم جاری کیا گیا ہے کہ 20 اپریل اور 21 اپریل کے درمیان 20 اپریل کو صبح 3 بجے سے لے کے 21 اپریل کو دوپہر 3 بجے تک یہ کاروائی جو ہے وہ ہوگی. اور یہاں اس کے لیے جو ہے نوٹائم جاری کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ میزائل فائرنگ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کی جائے گی. میزائل کون سا ٹیسٹ کیا جائے گا, فائرنگ کس بنیاد کے اوپر ہوگی, یہ ابھی مطلب میزائل کس قسم کا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوٹائم جو ہے عربین سی کے اوپر جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا گیا اور 200 کلومیٹر کا یہ تقریباً ریڈیس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تصویر آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ جناب ایک تصویر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ایمبیسی جو بغداد کے اندر موجود ہے اس کے ریڈار کے اوپر جو ہے وہ ایک اینٹی ڈرون کیج لگایا گیا ہے.
تاکہ اسے نقصان نہ پہنچایا جا سکے, اور اگر اس کے اوپر کوئی ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی وہ اس کو ہٹ نہ کرے, بلکہ جو جنگلہ لگا ہوا ہے اس کو جا کے وہ ہٹ کرے. تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی مرتبہ اس قسم کا جو ہے وہ بغداد کی اندر جو امریکی ایمبیسی ہے اس کے اوپر اس طرح کے بہت سے اٹیکس ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں اب یہ جنگلہ جو ہے وہاں پہ لگایا گیا ہے. ویسے اس طرح کے جنگلے جو ہیں وہ پاکستانی گھروں کے اوپر جو ہے کبوتروں کے لیے لگائے جاتے ہیں, جو انہوں نے سیٹلائٹ کے اوپر لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک 10 روزہ سیز فائر پر متفق ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ ان کی لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے مثبت گفتگو ہوئی, جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے باضابطہ طور پر شام 5 بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے رات کو 2 بجے جو ہے وہ 10 روزہ جنگ بندی شروع کرنے کے اوپر اتفاق کر لیا. دیٹس اے ویری گڈ نیوز. ایک سیز فائر آلریڈی چل رہا ہے, ایک اور سیز فائر بھی جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ منگل کو دونوں ممالک نے 34 برس بعد پہلی بار واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کی, جہاں مارکو روبیو بھی جو ہے وہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس, وزیر خارجہ روبیو اور چیئرمین جوائنٹ چیفز ڈین کین کو ہدایت دی گئی کہ اسرائیل اور لبنان کے ساتھ مل کر مستقل امن کے لیے کام کریں. ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ وہ دنیا بھر میں 9 جنگیں ختم کروا چکے ہیں اور یہ ان کی 10ویں کامیابی ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے از ناٹ کمنگ سلو. اس کے علاوہ جناب یہ خبر آئی ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کے منسٹرز بڑے سخت غصے میں ہیں کہ جناب لبنان کے حوالے سے جو سیز فائر ہے اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کیا. یہ بالکل وہی غصہ ہے جو نریندر مودی کو بھی چڑھا ہوا تھا یا انڈیا کو بھی چڑھا ہوا تھا کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ بندی کا اعلان ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کیا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری تھی اس کے سیز فائر کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اس کے اوپر اشوک سوین جو انڈین پروفیسر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ٹرمپ ڈکلیئر 10 days سیز فائر بٹوین اسرائیل اینڈ لبنان. Netanyahu has been caught in the same situation as Modi in May 2025 does not dare to say no to Trump. تو انہوں نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی مودی کو, یا انہوں نے یہاں تک بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ جناب یہ کہہ سکیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے. تو یہاں پہ نیتنیاہو کے حوالے سے بھی جو وہ کہا جا رہا ہے وہ نہ کر کے دکھائے اس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو جو میں نے آپ سے کہا تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ جناب یہ ویڈیو ہے, اس کو آپ شروع سے دیکھیے, ہم اس کی آڈیو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے اندر آپ کو بیسکلی ایک آدمی جو ہے وہ یہ آپ شروع میں دیکھیے, میں دوبارہ اس کو ایک آدمی آپ کو بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ایک گاڑی جو ہے وہ ریورس ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. یہ سنیے, ٹھیک ہے. اب بیسکلی اس کی سٹوری کیا ہے. ڈراپ سائٹ نے یہ خبر دی ہے کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ کالز آ رہی ہیں. یہ ڈیتھ کالز کیا ہیں؟ موت کی آخری کال. اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ مختلف لوگوں کو فون آتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی کے اندر ہیں یا گھروں کے اندر ہیں, اور اس کے بعد اس کال کے اوپر جو ہے وہ عام طور پہ موساد کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ یہ کال آتی ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ ہمارے نشانے پہ ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ اس وقت گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, ہم نے تو تمہیں مارنا ہے, اب تم فیصلہ کر لو کہ تم نے اپنی فیملی کے ساتھ مرنا ہے یا اکیلے مرنا ہے. اور یہ آدمی جو آپ کو بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یہ جب اس کو وہ کال آتی ہے تو وہ گاڑی وہیں پہ روکتا ہے, گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور کھیتوں کی طرف بھاگتا ہے. اور وہاں پہ جب وہ کھیتوں کی طرف بھاگتا ہے تو ایک ڈرون آتا ہے اور وہ اس کو آ کے دھماکے سے اڑا دیتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بلکہ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ موت کی آخری کال جو ہے وہ اس طرح لوگوں کے فونز کے اوپر آتی ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے تمہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, ڈرون اس وقت فضا میں ہے, تم اپنی فیملی کے ساتھ ہو, اپنی فیملی کی جان بچانی ہے تو یہاں سے نکلو اور الگ ہو جاؤ, تو پھر ہم تمہیں مار دیں گے. اب فیصلہ کر لو کہ فیملی کے ساتھ مرنا ہے یا اکیلے مرنا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک شخص جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہو تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ان کی جان زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہے. اور یہ ایک اسی طرح, اب یہ نہیں پتا ان لوگوں کی آئیڈینٹیز ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیوں یہ فون کال آئی ہیں, لیکن اس طرح اسرائیل کی جانب سے لوگوں کو وہاں پہ لبنان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک آخر میں ایک سٹوری جو میں نہیں ڈسکس کروں گا, ویسے عام طور پہ میں سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, لیکن ایک سٹوری ہے میں نہیں ڈسکس کروں گا, وہ ہے اینکر پرسن جمیل فاروقی. ان کے حوالے سے پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک خبر آئی کہ جناب ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کو غالباً مبینہ طور پہ کسی نے جو ہے وہ ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, جمیل فاروقی صاحب جو ہیں وہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی ولاگ میں آج تک نہ ان کا نام لیا ہے نہ میں نے کبھی ذکر کیا ہے,
میں اب آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی فیملی ریلیٹڈ میٹر ہے, کوئی شادی سے ریلیٹڈ میٹر ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنی سائڈ آف دا اسٹوری سنانا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے پوری اپنی سائڈ آف دا اسٹوری سنا دی ہے, جس میں وہ جمیل فاروقی صاحب کے اوپر جو مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس ساری اسٹوری کو جو ہے اپنے ویلاگ کے اندر میں کور کروں, لیکن صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں نے ان سے معذرت کر لی. اور اس کی معذرت کرنے کی میں آج ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمیل فاروقی صاحب نے میرے خلاف بہت سے ویلاگس کیے ہیں. میں نے آج تک دیکھے نہیں ہیں, لوگوں نے مجھے بتایا ہیں. بہت سے ویلاگس کیے ہیں, مطلب سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو میں نے ان کی فیملی کو یہ کہا, میں نے کہا جی بے شک آپ کے ساتھ آپ کے مطابق بہت ظلم ہوا ہے, بڑی ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ کورٹ سے جا کے ریلیف لیا ہے. میں زیادہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں نے یہ معذرت صرف اس بنیاد کے اوپر کی کہ کہیں یہ ایک پرسنل ایشو نہ لگے, کہ جیسے میں جمیل فاروقی کے خلاف اگر میرے پاس کوئی بات آ گئی ہے تو میں اب اس کو استعمال کروں اور میں کہوں کہ جناب ایلو ایوکوے کی ہو رہا ہے. میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ میں کبھی بھی کوئی پرسنل ایشوز کے اندر جانا نہیں چاہتا, اور خاص طور پہ ایک ایسا شخص جس نے پتہ نہیں میرے اوپر کتنے الزامات لگائے, کیا کیا ویلاگس کیے, کیا کیا کچھ کیے. آئی ول ناٹ رسپونڈ ان دیٹ وے بیکاز مائی جرنلزم ڈز ناٹ الاؤ می ٹو ڈو دیٹ. یہ کلیریفیکیشن دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ انہوں نے میرے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تھی. ان کی جو اہلیہ کی فیملی ہیں انہوں نے, تو فرض تو ایک صحافی ہونے کے ناطے تو فرض میرا بنتا تھا کہ میں اس سٹوری کو جو ہے اور ان کے سائڈ آف دا سٹوری کو میں اس میں شامل کر لوں, لیکن میرا پلیٹ فارم پرسنل وینڈیٹاز کو سیٹل کرنے کے لیے نہیں ہوتا کبھی بھی. اس لیے میں نے ان سے معذرت کی ہے. میرے سننے میں آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کریں یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے کسی ویڈیو کے ذریعے وہ جاری کریں. جب وہ کر دیں گے وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کا رائٹ ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.